وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے محدثین، واعظین، مبلغین، ائمہ دین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، حضرت ابراہیم کی سیرت کے حوالے سے گزشتہ چند خطبات سے آپ کے سامنے ان کی سیرت سے اخذ کردہ بعض نہایت اہم پہلوؤں کو رکھ رہا ہوں۔ سیرت ابراہیم، اس کو اگر ہم صحیح معنوں میں یہ کہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے اس کا صرف خلاصہ بیان کیا ہے تو یہی بات درست اور صائب ہے۔ حضرت ابراہیم کی سیرت اور زندگی پورے کا پورا میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جن کی زندگی کو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے قابل نمونہ، قابل تقلید قرار دیا ہو، اور یہ حضرت ابراہیم کی شان اور عظمت کے اوپر دلالت ہے۔ اسی طرح آپ درود پاک کا مطالعہ کیجئے۔ نبی محترم کے بعد اگر کسی پیغمبر پہ درود بھیجنے کا حکم ہوا تو ابراہیم پہ ہوا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اگر دنیا میں کسی کو خلیل چنتا تو ابو بکر کو چنتا، لیکن میرے رب نے مجھے خلیل بنا لیا ہے، اس لیے ابو بکر میرا دوست ہے، صدیق ہے، ساتھی ہے، خلیل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دو پیغمبروں کو خلیل چنا، ان میں سے ایک آپ کے اور میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ ہیں، اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں بھی اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم کی شان و عظمت بے شمار ہے۔ حضرت ابراہیم کی سیرت کے اندر بہت سے پہلو پنہا ہیں۔ ایک لمحے کے اوپر حضرت ابراہیم کا یہ مکالمہ بعض تصوف سے تعلق رکھنے والوں لوگوں نے اس کو عجیب و غریب انداز میں پیش کیا، جبکہ اس کی حقیقت قطعاً ایسی نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ کے اوپر یقین، ایمان نہیں تھا، تو پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا۔ معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم کو ایمان نہیں، ایمان ابراہیم کو بھی تھا، لیکن صوفیوں نے حضرت ابراہیم کے اس قول کو رب ارینی کیف تحیی الموتی، اے اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کیا منہ شگافیاں نہیں کی کہ دلائل مانگے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے اوپر اگر ایمان میں شک ہو تو اس کے بارے میں یہ باتیں، یہ سارے جھوٹ، گندے فلسفے، باطل نظریات ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا اولم تؤمن، ابراہیم آپ ایمان نہیں لائے؟ بلا، اللہ آپ پہ تو ایمان لے آیا، ولیکن لیطمئن قلبی، اللہ اطمینان قلب کے لیے میں صرف سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیسے وہ مردے جو مٹی میں مل جائیں گے، جن کی ہڈیاں بھی بسیدہ ہو جائیں گی، پتہ نہیں ہڈی میں سے بھی کوئی چیز باقی رہ جائے گی کہ نہیں رہے گی، آپ جب ان کو کہیں گے کھڑے ہو جاؤ، وہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں۔ نعوذ باللہ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ رب العزت کی صلاحیت، قدرت کے اوپر کوئی شک تھا، صرف دیکھنا چاہتے تھے۔ اور دیکھنے کے اندر یہ جو صوفیوں نے اشکالات ڈالے، اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ موسیٰ نے بھی بعین یہی بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں کیا ہے؟ ایک دل میں بات آئی، کہہ دی، پیغمبر ہے، رسول ہے، اللہ سے ایک مطالبہ کر دیا،
سمجھنے کے لیے محبت کے اندر کیا. اور حضرت موسیٰ کا جو مطالبہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اس دنیا میں تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, ہاں اس پہاڑ کو دیکھ. اگر وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا, عرب عرب تجلیات میں سے ایک تجلی پھینکی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گیا. اسی طرح حضرت ابراہیم کا یہ جو مطالبہ ہے یہ عادی ہے, یہ عمومی ہے, اس کے اندر انکار ایمان موجود ہی نہیں. انہوں نے اس سے مراد نعوذ باللہ انبیاء کے انکار ایمان لیا, وہ خطا کے اوپر ہیں, وہ غلطی کے اوپر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا اگر ابراہیم مومن نہیں تو پھر سمجھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومن نہیں. یہ کیسی بات کرتے ہو کہ ابراہیم نے کیا شک کی وجہ سے کہا تھا؟ نہیں, وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, اللہ اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں یہ معاملہ, یہ پروسیس ہے کیا. اور پھر اللہ رب العزت نے جب پروسیس سمجھایا تو کتنا عمدہ سمجھایا. فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ پروسیس اتنی عمدگی کے ساتھ سمجھایا. آپ کے اور میرے لیے قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی کر دیا. کیا؟ ابراہیم 4 پرندے لے, ان کو اپنے آپ سے مانوس کر دے. کسی کا نام کچھ رکھ, جیسے ہم کوئی جانور پالتو رکھتے ہیں بلی وغیرہ, اس کا نام رکھ دیتے ہیں, پھر جب وہ نام پکارا جائے وہ دوڑتی بھی آ جاتی ہے. ان پرندوں کے نام رکھ, ان پرندوں کو اپنے آپ سے منوس کر لے. یہ مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور ان کا چارہ, ان کا دانہ, ایسے ان کو اپنے ساتھ اتنا منوس کر لے کہ تو ان کو ایک آواز دے, یہ تیری طرف دوڑتے چلے آئیں. ابراہیم نے بالکل ایسے ہی کیا. پھر تفسیر کے اندر مفسرین کا کچھ اختلاف ہے, اور حقیقت بات یہی ہے جو قریب از قیاس اور قریب از استدلال ہے, وہ یہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے کہا ان میں سے ہر پرندے کو ذبح کر دیجئے. ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے چاروں طرف پہاڑوں کے اوپر رکھ دیجئے. جب آپ یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ کے اوپر رکھ دیں گے, اب صرف ان کا نام پکاریے جس نام سے آپ نے ان کو مانوس کیا ہوا تھا. جس پرندے کا حضرت ابراہیم نے نام لیا, یاتینک سعیا, وہ تیرے پاس دوڑتا ہوا چلا آئے گا. چاہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے, ابھی تو ان کا خالق نہیں ہے, ابھی صرف تو نے ان کو پالا ہے. اللہ رب العزت نے اپنی حکمت اور تدبیر کے تحت ان کو یہ حکم دے دیا, ان کے اندر یہ جین اور ان کی باڈی کے اندر یہ بات محفوظ کر دی ہے کہ جب ابراہیم کی آواز آئے تم نے دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ جانا ہے. سارے جز آپس میں مل گئے, پرندے دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آ گئے. حضرت ابراہیم کو سمجھ آ گئی اگر میں ایک مخلوق ہو کے ایک پرندے کو مانوس کر کے اس کا نام پکارتا ہوں اللہ کی مرضی سے, وہ ٹکڑے ٹکڑے جڑ کے میری طرف آ جاتے ہیں. تو جب اللہ رب العزت جو خالق ہے, جو مالک ہے, مخلوق کو حکم دے گا کم بِإِذْنِ اللہ, اللہ رب العزت کے حکم سے قبروں سے باہر نکل آؤ, کس کی مجال ہوگی, کس کی مجال ہوگی, کس جسم کو انکار ہوگا کہ وہ قبروں سے باہر نہ نکل سکے. خالق کا حکم آ گیا, اللہ کی قسم جسم ریزہ ریزہ ہو جائے, مٹی مٹی ہو جائے. خالق نے جب آواز دینی ہے, چاہے مچھلی کے پیٹ میں ہے, چاہے راکھ ہوا میں بکھیر دی گئی ہے, چاہے عرب سال گزر جائیں, اللہ رب العزت نے جس وقت کم صرف کہہ دینا ہے, صرف کہنا کھڑے ہو جاؤ, اسی وقت سارے اجزاء آپس میں مل جانے ہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا, یہ بندے نے سوچا ہے میں ان کی ہڈیاں نہیں جوڑ سکتا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اور لوگوں اس آیت کے اوپر غور کرو, اللہ کی قسم صحابہ کو بھی پتا تھا انگلی کے پور ہوتے ہیں, انگلیوں کے نشان اس دور میں بھی نظر آتے تھے, لیکن میرا ایک ویسے عقل کہتی ہے کہ شاید اس دور میں یہ علم اتنا عام نہ ہو. یہ تو پتہ ہے کہ انگلی کے اوپر پور ہیں, یہ تو پتہ ہے انگلی کے اوپر نشان ہیں, لیکن شاید اس وقت یہ علم نہ ہوتا ہو کہ ہر انگلی کے نشان دوسری انگلی سے مختلف ہوتے ہیں. آج یہ علم بھی اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے عنایت کیا. عرب 6 ارب انسان اس وقت دنیا میں موجود ہیں, آپس میں کسی کا فنگر پرنٹ مل نہیں سکتا. 6 ارب کا آپس میں پیٹرن مل نہیں سکتا. آدم سے لے کر قیامت تک ہر بندہ اپنے ہی ایڈنٹیکل, اپنے ہی انڈیویجول
اپنے ہی یونیک پیٹرن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اپنے ہی یونیک پیٹرن کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے 1400 سال قبل صحابہ کو یہ سمجھایا کہ جن انگلیوں کے پوروں کے ساتھ تم پیدا ہوئے ہو نا، بلا قادرینا الا ان نسوی بنانا، میں وہ رب ہوں جب قبروں سے زندہ کروں گا، اللہ کی قسم فنگر پرنٹ میں بھی کوئی مسٹیک نہیں ہوگی۔ جس فنگر پرنٹ کے ساتھ اس دنیا میں تھے، اسی فنگر پرنٹ کے ساتھ قیامت کو اٹھائے جاؤ گے۔ تم رب کے بارے میں یہ گمان کرتے ہو ہڈیاں نہیں جوڑ سکتا؟ رب تو تمہارے پور پور سیدھے کر سکتا ہے۔ رب تمہیں اسی فنگر پرنٹ کے ساتھ پیدا کرنے کا قدرت رکھتا ہے۔ تم نے رب کو کیا سمجھ لیا؟ حضرت ابراہیم مطمئن ہو گئے، حضرت ابراہیم کا ایمان بڑھ گیا۔ یہ کتنی عجیب معجزہ، یہ بھی معجزات کے باب میں سے ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ ملا، حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا ہے۔ پرندے مردہ تھے، کٹے ہوئے تھے، آواز لگائی، زندہ ہو کے دوڑتے ہوئے ان کے پاس چلے آئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کی سیرت کا ایک واقعہ یہ بھی ہے، چونکہ حضرت ابراہیم کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں، اس بات کو کوشش کریں گے آج ان کی سیرت کا تذکرہ ختم کیا جائے اور اپنے اگلے موضوعات کی طرف قدم بڑھایا جائے۔ حضرت ابراہیم کی سیرت کے اندر فرشتوں کی آمد کا جو تذکرہ ہے یہ مشہور ہے قرآن پاک میں۔ فرشتے آئے اور بعض مفسرین نے لکھا جبریل امین، میکائیل اور اسرافیل آئے۔ کس وجہ سے؟ اللہ رب العزت کو، یہ جو مفسرین کئی مرتبہ بات کرتے ہیں نا، اس کے اندر بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت قوم لوط سے اس قدر ناراض تھے کہ عام عذاب کے فرشتوں کو نازل نہیں کیا، بلکہ اپنے جلیل القدر ملائکہ کو نازل کیا کہ اس بستی کو عذاب دینا۔ میرے بھائیوں، کس وجہ سے عذاب آیا؟ آپ سب اس بات پہ آگاہ ہیں۔ اللہ کی قسم، جو رستہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کی فطرت میں رکھا ہے، صرف وہی رستہ، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس رستے کے علاوہ کسی رستے کی طرف چلے وہ باغی ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ لوگ سوالات کرتے ہیں، آج تو معاشرے کے اندر خود لذتی کے بارے میں سوال عام ہو چکا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا وبال ہے۔ پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، علامہ صاحب والدین شادی نہیں کرتے، عمر 25 برس ہو چکی ہے، کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم وہ والدین بھی اس گناہ میں شریک ہیں جو اپنے بچوں کی شادیاں لیٹ کرتے ہیں اور بچے خود لذتی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم جنس پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر یہ علت عام ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ برائی اتنی بری لگی، اللہ نے کہا یہ برائی تو آدم کے بیٹوں میں کبھی موجود ہی نہیں تھی۔ اتنی بری برائی 3 فرشتوں کو نازل کیا۔ یہ ایک لمبا چوڑا الگ باب ہے حضرت لوط کے حوالے سے، جب کبھی بات ہوگی اس کے اندر مفصل اس کا ذکر کریں گے۔ حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے، حضرت ابراہیم نے تندرست بچڑا ذبح کیا، ان کی خدمت میں پیش کیا، انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ حضرت ابراہیم کو اب خوف آنا شروع ہوا، یہ کھاتے نہیں، یہ ضرور کوئی اور معاملہ ہے، یہ کہیں پیغمبر تھے، گھبرا گئے۔ گھبرانا انسان کی فطرت ہے۔ اور یہ بات بھی آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، کئی مرتبہ پیغمبروں کے ساتھ جب اللہ رب العزت نے خوف کا ذکر کیا ہے تو بعض صوفی لوگ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی پیغمبروں کے بارے میں خوف کی بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی، یہ مولویوں نے کہنا شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ ہوئی، حضرت خدیجہ کو کہا میرے پہ کمبل اوڑھ دو۔ یہ سب جھوٹ ہے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو اس کے پر ایمان لانے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابراہیم نے دل میں خوف محسوس کیا، یہ کھاتے کیوں نہیں؟ میرے مہمان ہیں، میں نے اتنا ان کا استقبال کیا، ان کو کھانا پیش کیا، انہوں نے کہا گھبرائیے مت، ہم آپ کی طرف عذاب لے کے نہیں آئے، ہم تو لوط کی طرف عذاب لے کے آئے ہیں، آپ کو تو ایک خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں، آپ کو تو خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کی بیوی سارہ کھڑی تھی، قرآن پاک نے یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا۔ جیسے ہی سارہ نے سنا لوط کی قوم پہ عذاب آنے لگا ہے، حضرت سارہ مسکرانا شروع ہو گئی، ایماندار تھیں، مومنہ تھیں، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، اتنی بری قوم مسکرانا شروع ہو گئیں۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے بشارت دی، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت،
اللہ کی رحمت اور برکت و اہل بیت کا لفظ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں استعمال کیا، کس کے لیے کیا ہے؟ حضرت سارہ کے لیے۔ اور میرے بھائیوں، اگر بیوی اہل بیت نہیں تو معاشرے کے اندر، یہ تو قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ بیوی اہل بیت ہے۔ آج معاشرے میں یہ بھی محرم آنے والا ہے، بڑا لمبا چوڑا سلسلہ چلے گا، اہل بیت کون ہے، اہل بیت کی عظمت کو، کہ ہم بھی معترف ہیں، لیکن جو بندہ بیوی کو یہ اہل بیت نہیں مانتا، اس کی عقل کے اوپر یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اس کو سمجھائیے۔ آپ بتائیے کوئی بندہ کہ آپ کے گھر والے کیسے ہیں، اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ بیوی بچے؟ کیا کبھی اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ دماد ہو؟ بتائیے ایمانداری سے، آپ کسی سے پوچھیں آپ کے گھر والے کیسے ہیں، آپ کے اہل کیسے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ آپ کے بیوی بچے کیسے؟ اور ہم اعزازی طور پر حضرت علی کو بھی اہل بیت کہتے ہیں، لیکن جن کو اعزازاً اہل بیت کہا گیا تم انہی کو اہل بیت ماننا شروع ہو گئے، اور جو اصلی اہل بیت ہیں تم نے کہا عائشہ حفصہ وغیرہ اہل بیت ہی نہیں، معاذ اللہ۔ یہاں پہ حضرت سارہ کو اللہ اہل بیت کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے یہ تیری جو مسکراہٹ ہے، یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف مسکرانے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا ارادہ تھا، تجھے ایک بیٹے کی بشارت ہو۔ امی سارہ اس بات کے اوپر جلا کرتی تھیں کہ حضرت حاجرہ کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوا ہے، ابراہیم کا رجحان اسماعیل کی طرف زیادہ ہے، میرے بطن میں بوڑھی ہو چکی ہوں، 90 سال میری عمر ہو چکی ہے۔ اس وقت جب فرشتوں نے اچانک کہا نا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اور بیٹا بھی عام نہیں ہوگا بلکہ اس کی اولاد میں سے بے شمار نبی پیغمبر ہوں گے، حضرت سارہ شرما اٹھی 90 سال کی عمر کے اندر، علی دعا انا عجوز، میں بچہ جنوں گی جبکہ میں تو بانچ ہو چکی ہوں اور یہ میرے شوہر بزرگ ہو چکے ہیں۔ اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پہ اجابت کا اظہار کرتی ہے، نہیں اللہ کے حکم کے اوپر اجابت نہیں ہو سکتی۔ اسحاق کی بشارت دی اللہ نے بڑھاپے میں، پیرانہ سالی کے عالم میں، اسحاق کی بشارت دی۔ ابراہیم کیا کرنا شروع ہو گئے؟ ابراہیم سفارش کرنا شروع ہو گئے اور لوط کی قوم کو معاف کر دیں۔ پیغمبر تھے، مفسرین نے لکھا ہے بیوی خوش ہو رہی ہے کہ لوط کی قوم کے اوپر اب اللہ کا عذاب آئے گا، یہ اتنے برے ہیں کہ زمانے کے اندر ان جیسا برا پیدا نہیں ہوا، اور حضرت ابراہیم فرشتوں کو اللہ کو کہنا شروع ہو گیا اللہ لوط کو بچا لے، اللہ اس کی قوم کو بچا لے، جو اس کے اندر ایمان لائے، اللہ سے نہ کوئی معاملہ نہ ان کے پیغمبر، لیکن حلیم الطبع ہیں، رحم ہے، رحم دلی ہے، ان کی سفارش کرنا شروع ہو گئے۔ سفارش ان کی نہیں مانی گئی، لیکن یہ بات مانی گئی کہ آپ کے بھتیجے لوط کی عزت و عظمت کا خیال رکھا جائے گا، انہیں صحیح سالم ان کی قوم سے نکال دیا جائے گا، ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ پیغمبر کو یہ بات نہیں ہے معاذ اللہ کہ حضرت لوط کا اس میں کوئی قصور ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا، لوط کو ان میں سے بچا لیا جائے گا، کیونکہ لوط نے اپنی رسالت اور پیغمبری کا صحیح معنوں میں حق ادا کر دیا، ان کو اس غلطی کے اندر گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم مطمئن ہو گئے۔ یہ اس وقت حضرت ابراہیم کو اسحاق کی بشارت ہوئی، اور یہی وہ لمحات ہیں حضرت ابراہیم نے بھی، مفسرین نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ حضرت ابراہیم کہنا شروع ہو گئے کیا واقعی میرا بچہ ہوگا؟ جو پہلا اسماعیل ہے اللہ تو اسی کی عمر دراز کر دے۔ یقین ہی نہ آیا کہ اس عمر میں بھی بچہ ہو سکتا ہے۔ یہ لمبی چوڑی تفاصیل ہیں، اللہ رب العزت کو دینا مقصود تھا اور ایک خاص مقصد تھا۔ جتنے مذاہب آئے اس کے بعد ابراہیم کی اولاد میں سے آئے۔ اب ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، بعد ایسے گمراہ اور جاہل لوگ اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہیں جنہوں نے علل اعلان کہہ دیا ہے نعوذ باللہ، پتہ نہیں کس قسم کی حکمرانوں کی محبت ہوتی ہے، کس قسم کی تقلید میں اندھے ہوتے ہیں۔ اسرائیل کو ماننے کا ایک سوشل میڈیا کے اوپر کمپین کا آغاز کیا ہوا ہے، بعد ایسے لکھاری پیدا ہو گئے ہیں، معاذ اللہ کہنا شروع ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے تھے، نعوذ باللہ۔ سب کو پتہ ہے نبی محترم اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، وہ دوسرا سلسلہ ہے۔ اور پھر کیا کہنا شروع ہو گئے، مفکرین نے کالم لکھے ہیں کہ فلسطین کے اوپر جی یہودیوں کا حق تسلیم کر لینا چاہیے۔ کس وجہ سے؟ وہاں پہ عمر بن خطاب سے پہلے یہودی
یہودیوں کی حکومت تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو حکم دیا بیت المقدس کی طرف چلے جاؤ، 40 سال وہ معاشرے میں پھرتے رہے، اللہ نے ان کو رسوا کرنے کے بعد بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا، نعوذ باللہ۔ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھا ہی نہیں قرآن، تو مفکرین نے استدلال کہاں سے کرنا؟ اللہ رب العزت نے کہا ہے، اردو ترجمہ آپ سن لیجئے، ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، ابراہیم یک طرفہ تھا، ابراہیم مسلمان تھا، اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک کے اندر۔ اور بیت المقدس کی تعمیر، یہودیوں کی کتاب اٹھائیے، عیسائیوں کی اٹھائیے، مسلمانوں کی، بیت المقدس کو کس نے تعمیر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے۔ ابراہیم یہودی تھے، یہودیوں کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم عیسائی تھے، عیسائیوں کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم تو اللہ کہہ رہا مسلمان تھے۔ اور اسی حق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دل میں ایسے اجاگر کیا کہ حضرت عمر بن خطاب نے بیت المقدس کو جب فتح کیا، اللہ کی قسم مسلمان اتنا خوش تھے۔ یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، یہ ایک تفصیلی باب ہے، حضرت عمر کی سیرت کے اندر ہم نے اس کا ذکر کیا تھا۔ بیت المقدس کے اوپر حقیقی معنوں میں بھی تاریخی اعتبار سے اگر حق ہے تو ابراہیم ہمارے نبی کے والد ہیں، اسماعیل کے بابا ہیں، نہ وہ یہودی ہیں نہ وہ عیسائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ ابراہیم کا دین اسلام آگے پھیلایا۔ مسلمانوں کا حق تاریخی، آئینی، قانونی طور پہ ہر طرح بیت المقدس کے اوپر ہے۔ یہ ایک طویل باب ہے، انشاءاللہ کبھی وقت آیا اس کو بھی اچھے طریقے سے بیان کیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں حضرت ابراہیم کی سیرت کے اندر ایک باب جو پچھلے خطبے میں آپ کو کہا تھا، جو میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی بہت اہم گوشہ ہے کہ باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ کیا طرز عمل ہونا چاہیے، کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، کس طرح اس کی پرورش کرنی چاہیے، باپ کے اندر کیا انداز ہو کہ اولاد اس کی گمراہ نہ ہو، اولاد سیدھے راستے کے اوپر چلے۔ ہر بندہ پریشان ہے، بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ آئیے بچوں کی تربیت کے لیے بھی اگر زندگی نمونہ ہے، ابراہیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ صرف چند نکات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، آپ بتائیے امت محمدیہ میں بھی جب ایک میاں ایک بیوی کے پاس جاتا ہے، اس سارے عمل سے پہلے آپ کو اور مجھے کیا حکم ہے؟ دعا کرنی ہے، اللہ ہماری اولاد کو شیطان کے شر سے بچائے، ہماری ذریت کو شیطان لعین مردود کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہی بات ہمیں ابراہیم کی سیرت میں کیسے نظر آتی ہے؟ ربی حبلی من الصالحین۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا، اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی حبلی من الصالحین۔ اللہ اولاد دینا تو ایسی دینا جو صلحاء میں سے ہو، جو صالحین میں سے ہو۔ فبشرناہ بغلام حلیم۔ اس دعا کے بدلے میں اللہ رب العزت نے انہیں ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ آپ کا اور میرا طرز عمل زندگی میں کیا ہونا چاہیے؟ اولاد ابھی نہ بھی ہوئی ہو، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیں، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ سے دعا کریں، ربی حبلی من الصالحین۔ اللہ صالح بیٹا دیں، صالح اولاد دیں، اللہ ذریتاً طیبہ دیں، اللہ نیک پاک باز اولاد دیں۔ ابھی اولاد نہیں ہوئی، اگر ارادہ اور نیت یہ بن جائے، یہ پہلی سیڑھی ہے اولاد کی اصلاح کے لیے۔ پھر جب ہو جائے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا عمدہ نام رکھا جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے۔ یہ معاملات اللہ کے فضل سے مسلمان امت میں موجود ہیں، لیکن چند لوگ ایسے نام رکھ لیتے ہیں جن کا معنی، جن کا مطلب اچھا نہیں ہوتا۔ ہاں، ایسا نام جو کسی صحابی کا ہو، جو کسی نیک صحابیہ کا ہو، پھر اس کا معنی نہیں دیکھا جائے گا، پھر اس کا معنی نہیں دیکھا جائے گا، پھر شخصیت جس کے ساتھ وہ نام منسوب ہوگا صرف وہی کافی ہے۔ صحابہ کے نام کے اوپر معنی اور مطلب نہیں دیکھا جاتا، صرف کسی صحابی کا نام ثابت ہے رکھ لیا جائے گا، پھر وہ اس کی نسبت اس ذات کی طرف ہو جائے گی، اس صحابی کی طرف ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت اس کے اندر خود بخود وہ نیکی کی صلاحیتیں پیدا کرے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ بات عام فہم ہے، یہ بات لاجیکل ہے، عقل اور منطق کے قریب ہے۔ کیا
آپ نے کسی بچے کا نام اچھا رکھا، آپ اس کو دن میں 20 مرتبہ 30 مرتبہ اس نام سے پکارتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں شاید اس نام کا اثر نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بہت، میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں. ایک بالکل صحت مند لائق فائق بچہ کسی ٹیچر کے پاس، تجربے کے طور پہ آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، لے جائیں. وہ ٹیچر اس کو دن میں 5 دفعہ یہ کہنا شروع کر دینا، تو بڑا برا ہے، تو بڑا نالائق ہے، تو بڑا نکمہ ہے. یقین مانیے صرف 2 مہینوں کے بعد وہ نالائق بھی بن جائے گا، نکمہ بھی بن جائے گا. اس کے اندر صلاحیتوں کا فقدان، کانفیڈنس کی کمی، اعتماد کی کمی. اس کو کہتے ہیں ایک ایسی تھراپی جو جدید سائنس میں لیکن قرآن و حدیث میں عرصہ قبل اچھے ناموں کا ذکر موجود ہے. کیوں؟ ایک بندے کو سارا دن اچھے نام کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، کیا اس کی طبیعت کے اوپر، کیا اس کی شخصیت کے اوپر اس نام کا اثر نہیں ہوگا؟ ہوگا، اللہ کی قسم یقیناً ہوگا. بلکہ اب نفسیات دان جو بچے بیمار ہوتے ہیں نا نفسیاتی طور پہ، ان کا علاج پتہ کیسے کرتے ہیں؟ ان کے سامنے ٹیپ لگا کے یا ان کی تھراپی کی جاتی ہے. تیرے اندر بڑا اعتماد ہے، تو بڑا لائق ہے، تو بڑا ذہین ہے، تو بڑا ہوش ہے. وہ اس کے اندر آٹومیٹک یہ صلاحیتیں اود آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کو بار بار کہا جاتا ہے تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا لائق ہے، تو بڑا ذہین ہے، انشاءاللہ تو کامیاب ہوگا. اس کے اندر خود اعتمادی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اچھے نام رکھنا میرے بھائیو. ایسے نام یونیک قسم کے ناموں کے چکروں میں پتہ لگتا ہے یہ جی ایرانی فلاں کا نام رکھ دیا، فارسی فلاں کا نام. برے برے نام، صرف اچھے یعنی یونیک نام ہو، باقی فیملی میں کسی کا نہ ہو. اس کے پیچھے چلتے چلتے انسان اپنے بچوں کی ابتدائی جڑی بنیاد ہی خراب کر دیتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اچھے ناموں سے اچھا فال لینا بھی. سہیل آئے، نبی کریم نے کہا معاملہ سہل ہو گیا، آسان ہو گیا. اور صلح حدیبیہ کا سارا واقعہ آپ کے سامنے. آگے چلیے، حضرت ابراہیم کی سیرت کے اندر اولاد کے ساتھ ڈاکٹر فضل اللہ کی ایک کتاب ہے ابراہیم بطور والد. اگر کوئی ڈیٹیل مطالعہ کرنا چاہتا ہے اس کا کرے. اس کے اندر 27 سے زیادہ نکات بیان کیے ہیں کہ ابراہیم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا. ان نکات کا آپ کے سامنے صرف خلاصہ رکھ رہا ہوں. پیدا ہونے سے پہلے دعا کی، پیدا ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. اپنی اولاد کے لیے دنیاوی ماحول نہیں چنا بلکہ کیا ماحول چنا؟ دینی. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میری اولاد نمازوں کو قائم کرے، اس لیے میں انہیں وادی غیر ذی زرع ان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اسماعیل کو چھوڑا کس امید کے ساتھ؟ یہاں پہ نماز قائم ہوگی. پھر اس کے لیے دعا کی، اللہ اس کو باہم رزق بھی فراہم کرنا، اس کو اچھے پھل بھی دینا. اپنی اولاد کے لیے کثرت سے دعائیں کرنا، یہ ابراہیم کی سیرت میں ہے. اور پھر گاہے بگاہے یہ نہیں کہ بچے ہو گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کتنی وعید والی ہے. بندے کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کا نان نفقہ اس کے ذمے ہو ان کو نظر انداز کر دے. گناہ گار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے. یعنی بچوں کا، بیوی کا، اہل و عیال کا نان نفقہ تیرے ذمے اور تو لاپرواہ ہے. تو جتنا مرضی بڑا نیک بنتا رہا، تو گناہ گار ہے اللہ کی نظر میں. حضرت ابراہیم بار بار پلٹ کے آ رہے ہیں اسماعیل کا حال دریافت کرنے. اور یہ باب بھی بڑا طویل ہے. اسی طرح تربیت اولاد کے اندر اپنے بچوں کی اچھی جگہ شادی کرنا، ان کا انتخاب کرنا، یہ باب طویل ہے. ویسے تو نبی محترم نے 7 برس سے لے کے 10 برس، پہلے سال سے لے کے 7 برس تک کس طرح تربیت کرنی ہے، انشاءاللہ کبھی موقع آیا اس کے اوپر مفصل گفتگو کریں گے. حضرت ابراہیم پلٹ کے آ رہے ہیں، دروازہ کھٹکایا، عورت باہر نکلی. ہاں جی، کس حال میں ہو؟ برے حال ہے. کیا کھانا پینا ہے؟ حالات اچھے نہیں ہیں، کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ہے. اچھا، خامند آئے تو اس کو کہنا اپنے گھر کی دہلیز کو بدل لے. اسماعیل واپس آئے، بیوی نے سارا معاملہ بتایا. اس طرح ایک بزرگ آئے تھے، یہ باتیں ہوئیں. اسماعیل نے کہا مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تجھ سے علیحدگی کو اختیار کر لوں، تو اپنے گھر والوں کی طرف چلی جا. اب بتائیے ہم میں سے کتنے والدین ہیں
ہم بچے کا جب شادی کا موقع آتا ہے نا، یقین مانیے کہنے والا بھی اور سب سننے والے شاید ہی کوئی اس سے مستغنی ہو، اچھی صورت ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، مال خاندان نسب اچھا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تو نیکی کو ترجیح کیوں نہیں دیتا؟ اگر نیک ہوگی نہ صورت کی ضرورت ہے، سیرت عمدہ ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم کے اس بچے کی تربیت کے اندر بھی یہی پہلو پنہا ہے۔ یہ بات گوارا نہیں کی کہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی ناشکری عورت ہو، حکم دے دیا کہ طلاق دے دے۔ باپ پیغمبر ہے، بیٹا بھی پیغمبر ہے، فوری تسلیم